پیارے انداز سے ہمیں ثنا خوانی رسول سنا رہے تھے، لیکن ہم خاموش تھے۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، اور اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ اب دعوت کتاب دینا ہے تو بلند آواز سے آپ نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ رسول خاتم الانبیاء والمرسلین سبحان اللہ جد الحسن والحسین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَالْفُرْقَانِ الْمَجِيدِ فِي مَقَامِ آخر فِي شَأْنِ حَبِيبِهِ مُخْبِرًا وَعَامِرًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ ان سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، ان سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، کیا شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی۔ اور اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی۔ اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی۔ اے ظرف نظر آ، اے ظرف نظر آ، بیٹھ مگر بیٹھ ادب سے، سرکار کا تذکرہ ہے تماشا نہیں کوئی۔ نہایت واجب الاحترام علماء وقار، قابل قدر بزرگوں، معزز مہمانان ذی وقار، ثنا خوان حضرات، میرے پیارے پیارے آقا کے پیارے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب ذوالجلال کا بے شمار بار شکرانہ، جس خالق کائنات نے ماہ مقدس ربیع النور ربیع الاول کی بابرکت گھڑیوں میں زندگی میں ایک بار پھر ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت محفل میں ہم سب کو شامل فرمایا۔ دل سے دعا فرمائیے اللہ رب ذوالجلال ہم سب کے یہ لمحے قبول و منظور فرمائے، اور ان لمحات کی قبولیت کا صدقہ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کی اور ہم سب کے والدین کی مغفرت اور بخشش فرمائے۔ مبارکباد کے حقدار ہیں آپ سارے، اور بالخصوص
تمام انتظامی احباب، محترم جام ریاض احمد صاحب، محترم فیضان اسلم بٹی صاحب، محترم رانا قمر شہزاد صاحب، محترم عبدالخالق بٹی صاحب اور صادق مارکیٹ کے جملہ تاجر حضرات، دکاندار حضرات، متعلقین، متوسرین، آپ سب مبارکباد کے حقدار ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہر سال خوبصورت انداز میں آقا علیہ السلام سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے آپ خوبصورت محفل سجاتے ہیں، اور الحمدللہ آج بھی خوبصورت محفل سجائی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے سارے جذبے، ساری محبتیں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت میں آقا علیہ السلام کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ اور مجھے اس بات پر انتہائی زیادہ خوشی ہوتی ہے جب اللہ اور اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر پاک کے لیے، جب نیکی کے لیے نوجوانوں کی اکثریت موجود ہو تو میرا دل بڑا خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے سینے کو مدینہ بنا دے، کیونکہ اس وقت جو حالات و واقعات ہیں، جو سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور انٹرنیٹ کی یلغار ہے، نوجوان نسل کی جوانیوں کو داغدار کر رہی ہے، ایسے عالم میں جب آقا کے غلاموں میں سے کسی نوجوان کو سجدہ ریز ہوتے دیکھتا ہوں تو میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ ایسے حالات و واقعات میں، ایسے پرفتن دور میں جب آقا کے غلاموں میں سے، نوجوانوں میں سے کسی کو درود و سلام کی محفل میں عشق اور محبت اور جذب اور مستی میں مگن دیکھتا ہوں تو میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ اور میرے دل کی یہ طرف اور تمنا اور آرزو ہے، اللہ کرے میرے آقا کی امت کا ہر غلام نبی کا سچا محب بن جائے، آقا علیہ السلام کے عشق اور محبت کی خیرات مل جائے، دنیا کے سارے فحاشی اور یعنی بھرے تمام تر اس غلاظت بھرے دھندے سے جان چھوٹ جائے اور آقا کی غلامی اور آقا کے عشق اور محبت والی زندگی نصیب ہو جائے۔ آج میں نے گفتگو کا عنوان بھی ایسا ہی کچھ رکھا ہے، ایک ہے ذوق و شوق والی گفتگو، ایک ہے فضائل و مناقب والی گفتگو، سننا بھی ثواب ہے، سنانا بھی ثواب ہے، لیکن ایک تصوف، روحانیت والی، معرفت والی گفتگو ہوتی ہے جس کا مقصد اصلاح اور تربیت ہوتی ہے، جس کا اثر صرف محفل کی دعا تک نہیں رہتا بلکہ زندگی کی آخری سانس تک۔ کچھ ایسے ہی میں نے آپ کو زیادہ، چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، تھوڑی دیر بعد نماز عصر کی اذانیں شروع ہو جائیں گی، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازی بنائے۔ آپ بڑی محبت سے بیٹھے ہیں، تمام پڑھنے والوں نے کمال حاضری پیش کی ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ سب کا پڑھنا، آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے۔ میں نے صرف قرآن کریم میں سے 3 لفظ لیے ہیں، آپ کو ان 3 الفاظ قرآنی کی روشنی میں 3 نقشے دکھانے ہیں، اس نیت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ، اس دل کی آرزو اور تمنا کے ساتھ، اللہ کرے وہ نقشے ہمارے دل پر نقش ہو جائے۔ رب کعبہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لوگو، میرے محبوب کی آمد کا جشن منانے والوں، میرے محبوب کے تذکرے گل گانے والوں، یہ تو پوچھو میں نے اپنا محبوب تمہیں دیا کیوں؟ فرمایا بے شک میری تقدیر اور قدرت کے تمام بڑے کارناموں میں سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ میں نے نور مصطفیٰ کو تخلیق فرمایا ہے، پھر اسے مبعوث فرمایا ہے، پھر اسے بشریت کا ایک لباس عطا کیا ہے، اور پھر میں نے تم میں عطا فرمایا۔ فرمایا بے شک یہ میری قدرت کے شاہکاروں میں سے عظیم ترین شاہکار ہے۔ کبھی سوچا ہے رب کعبہ نے ہمیں اپنا محبوب کیوں دیا ہے؟ کوئی کسی کو اپنا محبوب نہیں دیا کرتا، رب کعبہ نے اپنا محبوب ہمیں عطا کر دیا۔ کس لیے؟ قرآن کریم میں بے شمار راز، بے شمار حکمتیں، بے شمار مقاصد، ان میں سے ایک رب کعبہ نے ارشاد فرمایا اس لیے بھیجا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تاکہ تمہیں قرآن کی تعلیم دے، تمہیں قرآن کی تعلیم اور قرآن کے نور سے مالا مال کر دے، اور ایسی حکمت عطا کر دے تمہیں جینے کا بھی ڈنگ آ جائے، تمہیں مرنے کا بھی ڈنگ آ جائے۔ آپ کا والیم کم ہے، آپ کا والیم تھوڑا سا اونچا ہو سکتا ہے، تو ذرا سبحان اللہ تھوڑی اونچی ہے، کیونکہ یہ تو جتنے ادب اور جتنی محبت سے بیٹھیں گے اتنے ہی نیکیاں، اتنا ہی اجر، اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ تو ماحول بنانے کی کوشش کریں۔ یاد رکھ لو میرے چاند میرے ویر، علم اور چیز ہے، تربیت اور چیز ہے، ادب اور چیز ہے، حکمت اور چیز ہے۔ میں آپ کو اشارہ دیتا ہوں، آسان گفتگو
جو اب خاص طور پر نوجوانوں کے لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تعلیم اور تربیت کیسے ہوتی ہے، ادب کیسے منتقل ہوتا ہے۔ آپ حدیث کا سبق پڑھا رہے ہیں، شاگرد پڑھ رہے ہیں، اچانک شاگرد دیکھتے ہیں کہ پڑھاتے پڑھاتے استاد صاحب کی آواز میں تبدیلی آ گئی۔ جب چہرے اٹھا کے دیکھتے ہیں تو استاد صاحب کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، کبھی زرد ہوتا ہے، کبھی سیاہ ہوتا ہے، کبھی آواز مدھم ہو جاتی ہے، کبھی آواز رک جاتی ہے۔ حیران ہیں، پر استاد صاحب ہیں کہ وہی پڑھائے جا رہے ہیں، شاگرد ہیں کہ وہ بھی پڑھے جا رہے ہیں۔ بار بار ایسا ہو رہا ہے، بار بار ایسا منظر، بار بار ایسا نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ سبق مکمل ہوتا ہے، حدیث مکمل ہوتی ہے۔ شاگرد پوچھتے ہیں، استاد محترم آج ہم نے دوران سبق عجیب منظر دیکھا، آپ کے چہرے پر رنگ فک دیکھا، آپ کے چہرے کو زرد ہوتے دیکھا، آپ کے چہرے کو سرمائی ہوتے دیکھا، آپ کے چہرے پر ہم نے تبدیلیاں دیکھی، آپ کو ہم نے کسی تکلیف میں مبتلا پایا، آپ کی آواز کو مدھم ہوتے دیکھا، آپ کی آواز کو رکتے دیکھا، ہم نے آپ کے انداز کو ایسے دیکھا جیسے کوئی شدید تکلیف ہو۔ استاد محترم فرمانے لگے، بیٹا آؤ ذرا میری پشت سے میری قمیض کرتے کا تنا اٹھا کے دیکھو میری کمر پر کیا ہے۔ جب شاگردوں نے اٹھا کے دیکھا تو کالے رنگ کا سیاہ رنگ کا بچھو کاٹے جا رہا، کمر مبارک پر، پشت مبارک پر، پشت مبارک، کمر مبارک، پیٹھ مبارک سیاہ ہو چکی تھی، زہر چل چکا تھا، وہ ظالم اپنا کام کر چکا تھا، وہ سیاہ رنگ کا بچھو جہاں اس کا جی چاہتا تھا کاٹے جا رہا تھا۔ شاگرد بتاتے ہیں ہم نے جگہ دیکھی زخموں کی تو 17 مقامات پر بچھونے لگے، ہم دست بستہ ہوئے۔ استاد محترم ادب کسے کہتے ہیں، حکمت کیا ہوتی ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ شاگرد عرض کرتے ہیں، استاد محترم اتنا بڑا ظالم آپ کو ڈنگ مارے جا رہا ہے اور آپ بتاتے تھے ہم جلدی اس کو ہٹا لیتے، بار بار وہ اپنا کام کیے جا رہا ہے اور آپ پڑھاتے رہے ہو، آپ نے نہ سبق روکا نہ حدیث روکی۔ آپ نے فرمایا ہاں تکلیف تو بہت زیادہ تھی، زہریلا تھا، درد بہت ہوا ہے، لیکن کیا کرتا، نبی کی حدیث کے ادب میں بے ادبی نہیں کر سکتا۔ آقا کا ذکر کر رہا تھا، آقا کا ذکر روک نہیں سکتا تھا، آقا کا فرمان سنا رہا تھا، فرمان روک نہیں سکتا تھا، آقا کی حدیث پڑھ رہا تھا، حدیث روک نہیں سکتا تھا۔ ایک طرف جسمانی تکلیف تھی، دوسری طرف بارگاہ مصطفیٰ کا تھا، ایک طرف جسمانی درد تھا، دوسری طرف دہلیز رسالت امام گھرانے مصطفیٰ کا ادب تھا، حدیث رسول کا ادب تھا، دین اسلام کا ادب تھا۔ میں نے کہا جان جاتی ہے تو چلی جائے پر نبی کی بارگاہ کے ادب کا دامن نہ چھوٹے، نبی کی دہلیز کے ادب کا دامن نہ چھوٹے، نبی کی بارگاہ کے ادب کا دامن نہ چھوٹے۔ اس لیے کہ جان چلی جائے گی تو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اگر ادب چلا گیا تو ایمان چلا جائے۔ یوں ہوتے ہیں ادب سے پڑھنے والے، یوں ہوتے ہیں ادب سے سننے والے۔ آپ اندازہ کرو اس انداز میں پڑھانے والے کی عظمت کو بھی سلام، پڑھنے والوں کی عظمت کو بھی سلام۔ جب شاگردوں نے یہ عمل دیکھا ہوگا تو کیا ان کے دل پر اثر نہیں ہوا ہوگا؟ ایک ماحول کریٹ ہوتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ تعلیم کتاب کا صرف حکم نہیں ہے، ساتھ حکمت بھی ہے۔ صرف لوگوں کو نیکی کی طرف بلانے کا حکم نہیں ہے، بلکہ حکم ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ فرمایا پہلے حکمت سیکھو، پہلے انداز حسنہ سیکھو، پھر لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ۔ ہر ایک کو نیکی کی طرف بلانے کا اختیار اور اجازت نہیں دیا گیا، تاکہ پہلے اخلاقیات سیکھو، پہلے ادب و آداب سیکھو، پہلے اپنا کردار سنوارو، پھر لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ، تاکہ آپ کے بلانے کا اثر بھی ہو، آپ کے لفظوں میں تاثیر بھی ہو۔ یہ وہی امام شافعی ہے رحمت اللہ علیہ، جو ادب حدیث میں، ادب رسول میں، ادب ذکر مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم بچھو کے کاٹے جانے کا درد تو برداشت کرتے ہیں مگر سبق نہیں روکتے۔ وہی ایک دن اسی مقام پر شاگردوں کو پڑھا رہے ہیں، اچانک پڑھاتے پڑھاتے کتاب اٹھاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں،
پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر کچھ دیر پڑھاتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، 7 بار کھڑے ہوتے ہیں، 7 بار بیٹھتے ہیں۔ آقا کا ذکر بھی جاری ہے، آقا کی حدیث مبارکہ کا بیان بھی جاری ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات بھی جاری ہے۔ جب سبق مکمل ہو جاتا ہے، ذکر مجلس مکمل ہو جاتی ہے، محفل مکمل ہو جاتی ہے، شاگرد پوچھتے ہیں استاد محترم عجیب بات ہے، آج بار بار کھڑے ہو رہے تھے، بار بار بیٹھ رہے تھے۔ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے آپ کا رخ تھا میری طرف، میرا رخ تھا دروازے کی طرف، گلی میں آل نبی کا شہزادہ کھیل رہا ہے۔ جس کو سمجھ لگے بھائی، جس کا جی چاہے وہ، میں نے نہیں کہنا اونچی بولو ہاتھ چکو، میں نے قطع نہیں کہنا، لیکن اگر کوئی بات دل کو لگے، اگر لگے کہ مجھے فائدہ ہوا ہے میری اصلاح کے لیے، میری تربیت کے لیے، جینا کیسے ہے، مرنا کیسے ہے، دنیا میں رہنا کیسے ہے، عزت اور وقار کیا ہے، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، ادب کیا ہے، حکمت کیا ہے، اگر دل کو بات لگے تو پھر کنجوسی نہیں کرنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علامہ نصیر احمد صاحب۔ آپ سارے زندہ باد بیٹا، میں تو بھائی، میں تو آپ میں سے ایک نالائق ترین انسان ہوں، بس میرے دل کی تڑپ ایک ہے کہ صرف وقتی محفلیں نہ سجائیں، ایسی محافل سجائیں، ایسا ذکر کریں کہ اس کا اثر دیر تک رہے۔ آج ایسی پلا ساتھیا جس کا نشہ زندگی بھر رہے۔ زمین والی بات نہیں کر رہا، وہ بات کر رہا ہوں، پینے کو تو پی لوں گا، بس عرض ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میخانہ۔ میرے ویر، میرے شہزادے، آسن ادب کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ شیخ ابو دقاق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں، عبادت جتنی کوئی کر جائے، عبادت کی آخری منزل جنت ہے، عبادت انسان کو جنت تک پہنچا دیتی ہے، زہد تقوی انسان کو جنت تک پہنچا دیتا ہے، علم نافع انسان کو جنت تک پہنچا دیتا ہے، عمل صالح انسان کو جنت تک پہنچا دیتا ہے۔ علم بھی ضروری ہے، عمل بھی ضروری ہے، لیکن فرماتے ہیں ادب اور حکمت وہ چیز ہے جو انسان کو خود جنت والے تک پہنچا دیتا ہے۔ میں آپ کو اس ادب اور حکمت کی بات بتا رہا ہوں۔ یہ محفلیں خالی ذکر اذکار نہیں ہیں، خالی چند نیکیاں لینے کا نام نہیں ہے، خالی لنگر کا نام نہیں ہے۔ اگر کوئی قلب صاف صفا لے کے آئے، اگر کوئی باطن صفا لے کے آئے، اگر کوئی اپنے من کو صاف کر کے خدا کی عزت کی قسم، یا عشق مصطفیٰ بھی ملتا ہے یا عشق خدا بھی ملتا ہے۔ یا آنے والے آتے ہیں تو گناہگار ہو کر آتے ہیں، جاتے ہیں تو توبہ طیب ہو کے جاتے ہیں۔ یہاں سب کچھ ہے، پر ملتا وہی ہے جس نیت سے کوئی آتا ہے، جس ارادے سے کوئی آتا ہے۔ جو رسم رواجان آتا ہے اسے وہی کچھ ملتا ہے، جو بعض ایک جسٹ فار ایکٹیویٹی آتا ہے اسے وہی کچھ ملتا ہے، اور جو آقا کی محبت اور ادب میں مٹ کر آتا ہے جھولیاں بھر کے جاتا ہے، اس کا دامن بھر جاتا ہے، خیرات ابھی باقی ہوتی ہے۔ کوئی بعض ایسے دعوت آتے ہیں، کوئی بعض ایک سالانہ تقریب سمجھ کر آتے ہیں، اور کوئی اپنی بخشش کا بہانہ سمجھ گیا۔ یقین جانو جو جس نیت سے آتا ہے ویسے جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں صرف 2 نقشے اور دکھاؤں گا، صرف 2 نقشے محفلیں کیسے ہوتی ہیں۔ حضور غوث الثقلین، محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، غوث سمدانی، سیدنا حضرت عبد القادر جیلانی، الحسنی والحسینی، آپ محفل سجایا کرتے تھے۔ اور پتہ ہے اس وقت گیدرنگ کتنی ہوتی تھی؟ 70 ہزار تک تعداد پہنچ جاتی، دور دراز سے دین کی محبت میں، اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی محبت میں، قرآن کی محبت میں، حدیث اور فرمان کی محبت میں لوگ کئی ملکوں سے پیدل چل کے آتے، 70 ہزار تک لوگوں کی تعداد پہنچ جاتی جب آپ بات فرماتے تھے، درس دیتے۔ اور جنات کی تعداد اس سے زیادہ ہوتی، جنات میں بھی جس طرح انسانوں میں اچھے برے ہوتے ہیں، جنات میں بھی اچھے برے ہوتے ہیں۔
جس طرح انسانوں میں مسلم نان مسلم ہوتے ہیں، جنات میں بھی ایسے ہوتے ہیں. تو جنات کس سے زیادہ آتے اس، اور تصرف یہ تھا، حکمت یہ تھی، روحانی طاقت یہ تھی. مولا کائنات علی المرتضیٰ کی زبان اقدس اور آقا علیہ السلام کی زبان وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ سے ملنے والا فیض اس طرح سر چڑھ کے بول رہا تھا کہ 70 ہزار کا مجمع، نہ ساؤنڈ نہ لائٹ نہ کوئی سپیکر، جب بولتے تھے جیسے پاس بیٹھے ہوئے سنتے تھے، آخر والے ویسے سنتے تھے. روحانی تصرف ایسا تھا، روحانی طاقت اور قوت ایسی تھی، ایمانی قوت ایسی تھی، خلوص اور اخلاص کی طاقت کا عالم یہ تھا. جب پیران پیر جب مجلس میں بات فرماتے، جب عشق خدا کی بات ہوتی، خشیت الہی کی بات ہوتی، جب عشق مصطفیٰ کی بات ہوتی، لوگ تڑپ جاتے، مدہوش ہو جاتے. کئیوں پر حاجت کی کیفیت طاری ہوتی، کئی مدہوش ہو جاتے، کئی بے ہوش ہو جاتے، اور کئی بار ایسا ہوتا کہ کئیوں کی روح پرواز کر جاتی. جنازے اٹھا کر تاریخ گواہی، غنیت الطالبین اٹھا کے پڑھ کے دیکھ، اور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کی کتاب عوارف المعارف پڑھ کے دیکھ، تاریخ پڑھ کے دیکھ. جنازے اٹھا کر دیکھ، اس مجمع میں غیر مسلم بھی آتے، مشرک بھی آتے، یہودی عیسائی بھی آتے، لیکن آتے تھے تو مشرک یہودی عیسائی بن کر آتے تھے. قرآن کے درس کا، قرآن کے ذکر کا عالم اور برکت اتنی ہوتی، اور آقا کے عشق اور محبت کی بات، اور قبر قیامت توحید اور وحدانیت کے جامع عشق ایسے پلاتے کہ آتے تھے تو سینے میں کفر ہوتا تھا، جاتے تھے تو ایمان کا نور لے کے جاتے. جہاں تو اب آنے والے بھی چند نیکیوں کے لیے آتے ہیں، اور پھر پتہ نہیں کون کون سٹیج پر بیٹھنے والا کس نیت سے آیا ہے، مجھے نہیں معلوم نیچے بیٹھنے والا کس نیت سے آیا ہے. میں تو صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ یہاں سب کچھ ہے، جو جس نیت سے آئے گا وہی کچھ لے جائے گا. گناہگار آتے تھے، نشائی شرابی آتے تھے، ظالم ڈاکو آتے تھے، بے حیا آتے تھے، کسی کے لیے پابندی نہیں تھی. حضور غوث پاک کی مجلس میں بیٹھتے تھے، جب ان کا روحانی تصرف ہوتا، قرآن پڑھتے، نبی کا فرمان پڑھتے، روحانی طاقت ہوتی، لوگوں کے جوانوں کے دلوں پر اثر ہوتا، تڑپ جاتے. آئے تھے تو گناہگار ہو کر آئے تھے، اٹھنے سے پہلے توبہ طائب ہو کے جا رہے. آئے تھے تو آوارہ ہو کر آئے تھے، آئے تھے تو ناچ دیکھنے آئے تھے، دھوم مچی ہوئی تھی کہ ہزار لوگ ہوتے ہیں، جا کے دیکھے کیا ہوتا ہے. پر وہاں آئے تو دل پر ایسا قبضہ جما حضور غوث پاک کا، ایسی کیفیت طاری ہوئی، دل تڑپا، آنکھ پھڑکی، اور توبہ طائب ہو کر اٹھے. اور کئی چور آتے تھے، کتب بن کے جاتے تھے، گناہگار آتے تھے، ولی بن کے جاتے تھے. آپ کا تصرف اتنا تھا، توجہات اتنی مضبوط تھی. ہزار ہاتھ کے مجمع میں ہر شخص کو ایسے لگتا جیسے حضور غوث پاک میرے ساتھ گفتگو کرے، جیسے ان کی نظر مجھ پر ہے. محفل میں کیا ہوتا ہے؟ محفل سجانے والوں سنو، یہ بعض چند نیکیوں کی حد تک اگر سجا رہے ہو تو سودا گھاٹے کا ہے. اگر بات صرف ثواب کے لیے سجا رہے ہو، ثواب ہے، نیکی ہے، مگر سودا گھاٹے کا ہے. اپنی سوچ کو اعلیٰ کر آپ کو بتاؤں کہ اس محفل میں ہوتا ہے جس میں خلوص ہو، اخلاص ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، انتہا پسندی نہ ہو، کسی کو دکھانے کے لیے نہ کیا جائے، کسی کو چڑھانے کے لیے نہ کیا جائے، اپنے آپ کو ممتاز کرنے کے لیے نہ کیا جائے. جو خالصتاً لوجہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر ہو، خلوص سے، اخلاص سے، آجزی سے ہو، وہاں ہوتا کیا ہے؟ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس سجی ہوئی ہے، ہزار ہا کا مجمع ہے، آپ اپنے پر جلال انداز میں قرآن کا درس دے رہے ہیں، نبی کا ذکر ہو رہا ہے، آقا کی حدیثیں پڑھی جا رہی ہیں. اچانک مجمع میں بیٹھے ہوئے ایک نورانی چہرے والے بزرگ وہ اپنا سر جھکاتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں اس کو نیند آ گئی، لوگ سمجھتے ہیں یہ سو گیا، لوگ سمجھتے ہیں اسے اونگ آ گئی.
لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ تھکے ہوئے تھے، سفر میں تھے، ان کی آنکھ لگ گئی، لیکن جب سیدنا غوث پاک عبد القادر جیلانی انہیں دیکھتے ہیں، آپ اپنا آواز بند کریں، ذکر بند کریں، خاموش ہو جاتے، سٹیج چھوڑ دیتے ہیں، ممبر چھوڑ دیتے ہیں، اس شخص کے پاس چلے جاتے ہیں، نیچے اتر کر باادب ہو کے خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو، کھڑے ہیں باادب، خاموش، پورے مجمع پر سکتا ہے، خاموش کھڑے ہیں، دیر تک کھڑے ہیں۔ اچانک وہ صوفی باصفا، وہ بزرگ، وہ نورانی چہرے والی ہستی سر اٹھاتے ہیں، آنکھ کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں غوث پاک کھڑے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبد القادر جیلانی واپس اپنے مسند پر آتے ہیں، جلوہ گر ہوتے ہیں، اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہیں، اپنے ممبر پر بیٹھتے ہیں اور لوگوں سے پوچھتے ہیں آپ کو پتہ ہے میں نے درس کیوں بند کر دیا؟ آپ کو پتہ ہے میں نے باز کیوں بند کر دیا تھا؟ میں ایک سیریز لے کے آ رہا ہوں، میں نے پہلے آپ کو ایک نقشہ دکھایا ہے کہ بچھو کاٹ رہا ہے مگر باز بند نہیں کیا، پھر میں نے اسی نشست کا میں نے آپ کو اشارہ دیا ہے کہ جسمانی تکلیف کے لیے واز بند نہیں کیا، لیکن نبی کی آل کا کوئی شہزادہ سامنے سے گزر جائے تو وہی پڑھاتے ہوئے کھڑے بھی ہو رہے ہیں، بیٹھ شاگردوں نے پوچھا استاد جی کھڑے کیوں ہو رہے تھے، بیٹھ کیوں رہے تھے؟ فرماتے ہیں آپ کی نظر میری طرف ہے، میری نظر دروازے کی طرف ہے، گلی میں آل نبی کا ایک شہزادہ کھیل رہا ہے، جب سامنے آتا ہے اس کے ادب میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب غوث پاک جو امام الاولیاء ہے ان کا عالم کیا ہے؟ انہوں نے واز بند کر دیا، کیوں بند کیا؟ اب سنیں کیا ہے، اب کیا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں واز بند کی؟ لوگوں نے کہا میں نہیں پتا۔ آپ نے فرمایا یہ جو نورانی چہرے والے بزرگ ہے نا، ذرا دل کے کان کھولنا، میرے چاند شاید تیرے دل پر اثر ہوتا ہے۔ حضور غوث پاک نے فرمایا یہ جو نورانی چہرے والے بزرگ بیٹھے ہیں نا، یہ آقا سے ملاقات کر رہے ہیں، یہ عالم مراقبہ میں، عالم مشاہدہ میں تھے، یہ بیٹھے یہاں تھے مگر آقا کی کچہری میں تھے، آقا کا دیدار کر رہے تھے، آقا سے باتیں کر رہے تھے، آقا سے گفتگو کر رہے تھے، آقا ان کو تک رہے تھے، یہ آقا کا دیدار کر رہے تھے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ یہ ملاقات بڑی روحانی ہے، یہ ملاقات بڑی اعلیٰ ہے، آقا نے کرم نوازی فرمائی ہے، تو میں گفتگو نہ سناتا رہوں، جا کے میں ادباً کھڑا ہوں۔ فرماتے ہیں جتنی دیر ان کی ملاقات جاری رہی میں کھڑا رہا۔ محفل میں کیا ہوتا ہے؟ سب کچھ ہوتا ہے، پر آنکھ والے کے لیے آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے، کیا دیکھے۔ فرماتے ہیں آقا ان کو تک رہے تھے، یہ آقا کی زیارت کر رہے تھے، پر میں دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اب جب یہ بات کی نا حضور غوث پاک نے، وہ بزرگ کھڑے ہوئے اپنی جگہ پر اور منہ کر لیا مجمع کی طرف اور کہنے لگے بھائیو میری بات سنو بھائیو، پیر صاحب نے میرا پردہ فاش کیا ہے، انہوں نے میرا پردہ نہیں رکھا، اب مجھے بھی آ کے میں بھی ان کا پردہ فاش کر، اب مجھے بھی شریعت اجازت دیتی ہے، گنجائش دیتی ہے، انہوں نے میرا حال کشف کر دیا، کھول دیا، اب میں بھی ان کا حال بتاتا ہوں۔ جملہ غور سے سنا، وہ کہنے لگے لوگو ہم آل نبی کے در سے خیرات لینے والے لوگ، ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے آقا کا دیدار کرتے ہیں، اور یہ آل نبی اولاد علی، یہ عبد القادر جیلانی خود، ان کا رتبہ اور مقام یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے بھی آقا کا دیدار کرتے ہیں، آنکھیں کھول کے بھی آقا کا دیدار میرے ویر، میرے شہزادے، میرے چاند، بتانا کیا چاہتا ہوں، اگر ادب سے، حکمت سے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اگر تعلیم و تعلم، درس و تدریس، واعظ، ذکر، اذکار، جتنا ادب بڑھاتے جائیں، جتنا خلوص اخلاص بڑھاتے جائیں، اتنا اس کا درجہ بڑھتا جائے۔ یہاں سے مغفرت بھی مل سکتی ہے،
بخشش بھی مل سکتی ہے، عشق مصطفیٰ بھی مل سکتا ہے، محبت الہیہ بھی مل سکتی ہے، قرب بھی مل سکتا ہے، مشاہدہ بھی مل سکتا ہے، مراقبہ بھی مل سکتا ہے۔ شرط یہ ہے جیسا کوئی برتن لے کے آئے گا ویسی خیرات لے کے جائے۔ انما الاعمال بالنیات، جس ارادے سے کوئی آئے گا، جس نیت سے کوئی آئے گا۔ آخری حوالہ، آخری حدیث کوٹ کرو، اس سے پہلے کہ اذانیں شروع۔ اللہ کرے اب یہ نواسے کا حال تھا مجلس میں، اب وہ اس مجلس کا حال بتاتا ہوں جس میں خود نانا جلوہ گئے۔ شہر مدینہ طیبہ، راضی بیٹھے؟ کچھ فائدہ ہو رہا ہے؟ میں نے میسج دینا ہے، بہت ضروری میسج دے کے جانا ہے، جس کی آج کے دور میں میرے ویروں کو، میرے بھائیوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ عمل کرنا نہ کرنا وہ آپ کا نصیب، آپ کی کوشش، لیکن ہماری ڈیوٹی، ہمارا فرض ہے کہ جہاں بھی کوئی آقا کے غلاموں میں کوئی کمی دیکھیں، آقا کے غلاموں کے ساتھ کوئی مسئلہ، ان کو کیا چیلنج درپیش ہے، ہماری ذمہ داری وارثان منبر محراب کی ہے کہ ان کے لیے رہنمائی، ان کے لیے ایک راستہ، ایک روشنی ان کو دکھانا ہماری ڈیوٹی ہے۔ آگے ہر انسان اپنا خود سمجھدار ہے، خود فیصلہ کرنے والا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے آپ مجھ سمیت ہر کوئی نبی کا سچا غلام بنے۔ وہ غلام کیسا ہے وہ بھی بتاؤں گا، آخری حدیث کوٹ کرنا، اس کے بعد میسج۔ شہر مدینہ طیبہ کا اللہ تعالیٰ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ جنہوں ویک کے ٹھردیاں اکھیاں، جنہوں ویک کے ٹھردا سینہ آئے، ربا تیرے ساریاں شہراں وچوں ایک سونا شہر، ایک سونا شہر۔ جس چیز کو سونا لگتا ہے وہی بولے، سب کو میں کہتا ہی نہیں ہوں، سب سے بات ہی نہیں ہے۔ جنہوں ویک کے ٹھردیاں اکھیاں، جنہوں ویک کے ٹھردا سینہ آئے، ربا تیرے ساریاں شہراں وچوں ایک سونا شہر، ایک سونا شہر، شہر مدینہ کا ہے، اور اجتماع محفل اصحاب مصطفیٰ، آقا کے پیارے، اللہ کے پیارے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سارے کے سارے عظیم، جن سے رب راضی ہو گیا، ان جیسا خوش نصیب اور کون ہو گیا؟ جن کو آقا مل گئے، جن کو دیدار مصطفیٰ مل گیا، فضل رب العلا اور کیا چاہیے؟ ہائے ہائے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے؟ دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہو اس کو روز جزا اور کیا چاہیے؟ صحابہ اکرام کا مجمع ہے، آقا خود درس دے رہے ہیں، باس دے رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بڑوں کی مجلسیں کیسے ہوتی تھی، ان کا انداز تربیت کیا تھا، انداز تعلم، انداز تعلیم کیا تھا، انداز حکمت کیا تھا، وہ کس طرح نوجوانوں کی تربیت کرتے تھے۔ یہ مجلسیں، یہ محفلیں نوجوان نسل کی، آقا کی امت کی تربیت اور تعلیم کا ایک ذریعہ ہے، یہ سورس ہیں اصلاح کا، خیر کا، بھلائی کا۔ آقا درس دے رہے ہیں، صحابہ کرام کا مجمع ہے، اچانک درس دیتے دیتے آقا علیہ السلام نے قرآن کے کلمے پڑھے، وقودہ الناس والحجارہ، فرمایا لوگو دوزخ کی اس آگ سے بچنے کا سامان کرو جہاں انسان بھی جل جاتے ہیں، پتھر بھی جل جاتے ہیں۔ دوزخ کی آگ سے بچو، اللہ تعالیٰ سب کو بچائے۔ وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود بھی بچو، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ دنیا کی آگ میں ایندھن جلتا ہے، کوئلہ جلتا ہے، آئل جلتا ہے، لکڑی جلتی ہے، خس و خاشاک جلتے ہیں، گیس جلتا ہے۔ جہنم کی آگ میں پتھر بھی جل جاتے، انسان بھی جل جاتے۔ آقا نے جب قرآن کے ایک کلمے پڑھے، آقا کے سامنے حبشہ سے آئے ہوئے نوجوان صحابی رسول، حبشی صحابی جلوہ گر تھے، جوانوں غور کرنا، اللہ کرے آپ کا دل تڑپ جائے۔ جب انہوں نے یہ قرآن سنا، خود آقا صاحب قرآن کی زبان سے وہ تڑپے، ایک چیخ نکلی، مدہوش ہوئے، لرزہ طاری ہو گیا، جسم کانپنے لگا، آنکھ جسم کا آپس میں ٹکرانے لگا، دل پر اثر ہو گیا تھا، دل تڑپ اٹھا تھا، آنکھ پھڑک اٹھی تھی، نیند
حبشہ سے آئے ہوا عاشق مصطفیٰ صحابی رسول، اس کے من کا حال بدل چکا تھا، من کے اندر ایک عجیب روحانی انقلاب بپا ہو چکا تھا، تڑپا، ایک چیخ نکلی اور مدہوش ہو گئے، اور پھر دیر تک اسے ہوش نہ آیا، دیر تک سناٹا چھا گیا، سکتہ طاری ہو گیا۔ آقا نے آواز بند کر دیا، آقا خاموش ہو گئے۔ وہ بغداد میں منبر پر نواسا بیٹھا تھا، عبد القادر جیلانی علیہ الحسین، جنہوں نے آقا کی آمد پر واز بند کر دیا تھا۔ یہاں آج منبر پر خود تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ کریں، جنہوں نے قرآن کا درس اور واز بند کر دیا ہے۔ ہوا کیا ہے؟ جتنی دیر وہ مدہوشی کے عالم میں رہا، حبشہ کا جوان، حبشی نوجوان، آقا کا صحابی عاشق مصطفیٰ، آقا خاموش رہے۔ مجمع پر ایک سکتہ طاری ہو چکا تھا، مجمع پر ایک عجیب کیفیت روحانیت کی طاری ہو چکی تھی۔ دیر بعد جب اس جوان کو ہوش آیا، آقا نے فرمایا اسے پکڑ کے اٹھا دو، اسے بٹھا دو۔ جب اسے بٹھایا، اب پھر آقا نے فرمایا وہی سوال، فرمایا صحابہ کیا تمہیں معلوم ہے میں نے خطاب کیوں بند کر دیا؟ کیا تمہیں معلوم ہے میں نے درس کیوں بند کر دیا تھا؟ میں نے واز کیوں بند کر دیا تھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایک ہی جواب ہوتا تھا، اللہ و رسولہ عالم، آقا رب جانے، رب کا حبیب جانے، ہمیں تو کچھ نہیں ہے، علم والی ذات یا رب کی ہے یا رب کے رسول کی ہے۔ آقا نے فرمایا سنو، جب قرآن سن کر، میرا فرمان سن کر، ذکر سن کر، تذکرہ سن کر، قیامت کی بات سن کر، دوزخ کی بات سن کر، آخرت کی بات سن کر، قرآن سن کر، جب یہ جوان تڑپا ہے نا، اس کی ادا رب کو پسند ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، رب نے فرمایا اس قرآن کو اگر پہاڑوں پر بھی طاقت اور پہاڑوں پر بھی نازل کرتے تو خشیت الہی میں، ہیبت میں ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن ہائے افسوس گناہ کر کے گناہ، بے حیائی، فحاشی اور یان کی گندے جہان میں جوانیاں برباد کر کے دل ہمارے اتنے سیاہ اور سخت ہو گئے کہ قرآن تو سنتے ہیں پر دل پر اثر نہیں، نبی کا ذکر تو سنتے ہیں پر دل پر اثر نہیں ہوتا۔ ہر روز محفل میلاد میں تو جاتے ہیں پر رات کو سونے سے پہلے گندی ویڈیوز دیکھتے ہیں، ننگی تصویریں دیکھتے ہیں، کلپ دیکھتے ہیں، اور بے حیائی کے سارے نمونے دیکھ کے سوتے ہیں۔ نبی سے پیار کرنے والے میرے چاند ایسے نہیں ہیں۔ آقا نے فرمایا اس کی ادا رب کو پسند آ گئی، جو قرآن سن کے تڑپ گیا، جس کے من کی دنیا میں ایک عجیب تبدیلی آ گئی، انقلاب آ گیا، ایک عجیب سا سما پیدا ہو گیا، کیفیت طاری ہو گئی۔ آقا نے فرمایا میں نے اس لیے آواز بند کیا کہ جب یہ تڑپا ہے نا قرآن سن کے، ذکر سن کے، نبی کا فرمان سن کے، میرے آقا نے فرمایا رب کو اس کی رائے اتنی پسند آئی، رب نے جبریل امین کو بھیجا۔ ہائے ہائے، اللہ نے جبریل امین کو بھیج دیا، جبریل جاؤ میرے مصطفیٰ کو میرا سلام دو۔ ہاں میرے محبوب پر تو سلام ہر بار لے جاتے ہو، آج ڈبل سلام لے جاؤ، میرے نبی پر بھی سلام لے جاؤ، جو قرآن سن کے تڑپا اس پر بھی سلام لے جاؤ، جو میرے محبوب کی بات سن کے تڑپا اس پر بھی سلام لے جاؤ، جو میرے محبوب کا ذکر سن کے تڑپا اس پر بھی سلام لے جاؤ، جو درس و بات سن کے تڑپا اس پر بھی سلام لے جاؤ۔ اور فرمایا صرف سلام نہیں لائے، بشارت بھی لائے ہیں۔ رب نے فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب کو بتاؤ کہ اس دیوانے کو جب ہوش آئے نا اسے مبارک دے دینا رب کی طرف سے۔ رب فرما رہا ہے جا تیرے زندگی بھر کی ساری خطائیں معاف کر دی گئی ہیں، تیری بخشش کر دی گئی ہے، تیری مغفرت کر دی گئی ہے، تجھے تیری موت تو جب آئے گی، موت سے پہلے تجھے مغفرت اور بخشش کی بشارت عطا کر دی گئی ہے۔ بات صرف اتنی نہیں ہے میرے چاند، اگلا جملہ سننے کے لیے دل کے کان کھول۔ نوجوان اپنی جوانیاں فضولیات میں برباد کرنے والے
یہ ذکر مصطفیٰ کی محفلیں، ذکر خدا کی محفلیں، قرآن و حدیث کے درس کی محفلیں، یہ اتنا بڑا انعام ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، جبریل امین نے تیسری بات کی، عرض کی آقا رب فرما رہا ہے تڑپا ایک جوان ہے، رویا ایک جوان ہے، آنسو ایک کے نکلے ہیں، مدہوشی ایک پر آئی ہے، کیفیت ایک پر طاری ہوئی ہے، وجد ایک پر آیا ہے، پر اس ایک کی ادا ہمیں اتنی اچھی لگی کہ مجلس میں جتنے بیٹھے آج سب کی بخشش کا اعلان۔ میرے بھی اپنے من کو صاف یاد رکھ لے، یہ دنیا کی رنگ رنگینیاں، یہ چنچل شوق حسین آئے، یہ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، یہ 4 دن نہ نہائیں تو بدبو آتی ہے، ان کو 4 دن بخار آ جائے تو شکل دیکھنے والی نہیں رہتی۔ جس رنگ رنگینی اور چمک رمک کے پیچھے تو اپنی بڑی جوبن والی جوانی برباد کر رہا ہے، اس میں کچھ نہیں پڑا۔ اگر جوانی لگانے ہے تو عشق رسول میں، محبت مصطفیٰ میں لگا، آدھی رات تک نیٹ پر وقت برباد کرنے سے تجھے سوائے گناہ کے کچھ نہیں ملے گا۔ اگر تجھے کچھ حاصل کرنا ہے باوضو رہ زبان پر درود و سلام۔ اگر کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے 5 وقت کا نمازی ہو جائے، تجھے زندگی جینے کا بھی لطف آ جائے، تجھے جینے کا بھی مزہ آ جائے، مرنے کا بھی مزہ آ جائے، تجھے پتا چلے کہ آقا کی غلامی میں رب عزت کتنی دیتا ہے۔ پھر تجھے یہی کہنا ہوگا کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر آقا انمول کر دیا۔ دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی، بے کیف تھی، ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی، خوش روی اچھی لگی، نا سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔ اگر عزت چاہتے ہو، اگر کامیابی چاہتے ہو، ماں باپ کے فرما بردار ہو جاؤ۔ یہ دنیا کا نشہ، یہ ویپن والی گیمز، یہ آپ کے لیے سازش ہے، زہر ہے، اس کو انجوائمنٹ نہ سمجھنا، یہ آپ کی نفسیات کی ٹریننگ ہو رہی ہے کہ بس اسلحے سے شوٹ کرنا ہے، جو بھی ہے اسے شوٹ کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی جوان باپ کو قتل کر چکے ہیں، کئی جوان ماں کو قتل کر چکے ہیں، کئی جوان بھائی کو قتل کر چکے ہیں، اسی ویپن گیمز، یہ PUBG اور ایکسٹرا دیگر جتنی بھی ایکسٹرا مور گیمز ہیں، انہی کے نشے میں دماغ ان کے مفلوج ہو گئے، ایسی مستی میں مگن ہوئے کہ ان کو کوئی ہوش نہ رہا، نہ والدین کا، نہ خاندان کا، نہ بہن بھائیوں کا۔ آ تجھے اس عذاب سے بچائیں، آ تجھے وہ راستہ دکھائیں جو بغداد سے ہو کر مدینہ پھر جنت کی طرف جائے۔ نبی سے پیار کرنے والے وہ گندی تصویریں دیکھنے والے نہیں ہوتے، وہ درود پڑھتے پڑھتے سونے والے ہوتے ہیں۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے، وما علیہ